السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں۔ کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یعنی تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد یعنی ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے۔ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ الکہف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی گئی۔ سورہ کہف کی الحمدللہ تفسیر جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ واقعہ ہمارے سامنے آیا، کس طریقے سے اصحاب کہف میں سے ایک شخص کو وہ بازار کے لیے بھیجتے ہیں کچھ چاندی کے سکے دے کر کہ تاکہ وہ اچھا کھانا لا سکے۔ اب جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت زمانہ گزر گیا ہوتا ہے، جو چاندی کے سکے
اور جو لباس یہ لوگ پہن کر گئے تھے اس وقت وہاں کی جو رومی سلطنت تھی وہ کیا ہو گیا، عام لوگ مسیحیت جو ہے وہ رومی سلطنت کے جب سربراہ مسیحیت کو قبول کیے تو عام لوگ بھی جو ہے مسیحیت قبول کر چکے تھے، جن کے بنیادی عقائد میں آخرت کا عقیدہ بھی شامل تھا، لیکن ابھی تک رومی شرک اور بت پرستی، یونانی فلسفے کے اثرات کافی طاقتور تھے، جن کی بدولت بہت سے لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے یا کم از کم اس کے ہونے میں شک کرتے تھے، اور پھر اس شک اور انکار کو سب سے زیادہ جو چیز تقویت پہنچا رہی تھی وہ کیا تھی، جس شہر کے اندر جب یہ واقعہ ہوا، افسس نام تھا، وہاں پر یہودیوں کی ایک بہت بڑی آبادی تھی، اور ان میں سے ایک فرقے جسے صدوقی کہا جاتا تھا، وہ لوگ آخرت کا کھلم کھلا منکر تھا، انکار کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ گروہ کتاب اللہ یعنی تورات سے آخرت کے انکار پر دلیل لاتا تھا، اور مسیح علماء کے پاس اس کے مقابلے میں مضبوط دلائل موجود نہ تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے اندر اس واقعے کے ذریعے سے آخرت کی ایک بہت بڑی نشانی، جسے اللہ نے آگے بھی فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے کئی نشانیاں ہیں بڑی، اور ان میں سے ایک نشانی اصحاب کہف کا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک تقریباً سلایا اور ان کو دوبارہ اسی حالت میں اٹھایا۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، اس کا تذکرہ ہمارے مطالعے میں گزشتہ آ گیا۔ تو پھر اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ یہ لوگ جو ہے صحیح عیسائیت پر ہیں، تو پھر لوگ دوڑے دوڑے ان کی غار کے پاس گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے میں بہتر جانتا۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا تو ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنا دیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے۔ آخر میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور سو گئے وہ لوگ۔ پھر بعد میں جو لوگ غالب تھے انہوں نے اس کے اوپر جو ایک مقبرہ ایسا بنا دیا۔ یہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آئی تھی۔ اب آگے کی آیتیں، آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا۔ اب لوگوں کے جو مشورے، لوگوں کے مباحثہ جو چل رہا تھا، ان میں کچھ لوگ 3 تھے کہتے تھے، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ دوسرے کہتے تھے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا بے تکی باتیں ہیں، ان میں کوئی دم نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اسی لیے بائبل کی روایات کے اندر جو بات آتی ہے 7 سلیپرز کے نام سے آتی ہے، 7 سلیپرز۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ لوگ اور لوگ تھے، کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا کہ اس واقعے کے 350 سال بعد نزول قرآن کے زمانے میں اس کی تفصیلات کے متعلق مختلف افسانے عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ یعنی یہ واقعہ ہونے کے ایک تو یہ لوگ 309 سال تک سوئے، اور یہ واقعہ ہونے کے 350 سال یعنی 275 ایئرس کے بعد جو ہے جب نزول قرآن کے زمانے میں جب تفصیلات سامنے عیسائیوں نے پہلے تو عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ پریس کا زمانہ نہ تھا کہ جن کتابوں میں اس کے متعلق نسبتاً زیادہ صحیح معلومات درج تھیں وہ عام طور پر شائع ہوتی، واقعات زیادہ تر زبانی روایات کے ذریعے سے پھیلتے تھے، اور زمانے کے ساتھ ان کی بہت سی تفصیلات افسانہ بنتی چلی جاتی تھی۔ تاہم چونکہ تیسرے قول کی تردید اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اس لیے گمان کیا جا سکتا کہ صحیح تعداد ان کی کتنے 7، جو آخر میں جو فگر آ رہا 7 تھی کر کے مفسر جو ہے اس میں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قل ربی،
عالم بعدتہم ما یعلموہم، کہو میرا رب ہی بہتر جانتا کہ وہ کتنے تھے۔ اب یہ ڈسکشن کا ٹاپک نہیں ہے تعداد کتنی تھی، کتا تھا نہیں تھا، کیا تھا، ہاں اس کا یہ نہیں۔ اصل مقصد جو سمجھنے کا ہم کو یہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی یہ جو ہے ان کی پکار لبیک پر کیسے ان کی مدد کی، اور یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار بستی کاروبار رشتہ دار چھوڑ کر غار میں آ کر پناہ لیے۔ یعنی ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، یہ اہم سبق ہمارے کو یہاں سے ملتا ہے۔ ایمان کی خاطر جب ہم کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ بڑا چڑھا کر دیتا ہے، حالانکہ ہم کو دکھ کر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو صلح دیا اور فرمایا کہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، فرمایا یہ سبب یہ کہ بات فرماتا ہے میرا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ وہ اصل میں کتنے تھے، بلکہ کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، کم لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ یعنی اس کی تفسیر میں مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں، جو بات ابھی آئی، بلکہ اصل چیز وہ سبق ہے جو اس قصے سے ہم کو ملتے ہیں۔ ہاں بارہا یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، قصہ سننا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے سبق لینا ہے، لیسن ڈرا کرنا ہے، عبرت لینا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہت اہم ہے، سبق لینا واقعے سے ضروری ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا کہ ایک سچے مومن کو، سچے مسلمان کو کسی حال میں حق سے منہ موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم سبق جو اصحاب کہف سے ہم کو ملتا۔ ہاں اس سے یہ سبق ملتا کہ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت ایک فیکٹر ہے، اسباب پر نہیں بلکہ جو ہے اللہ پر جو ہے ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور حق پرستی کے لیے بظاہر ماحول میں کسی سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے، یہ بھی جو ہے ایک بہت اہم، راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔ تو یہ کتنا حالانکہ آثار نظر نہیں آ رہے، آثار ایسے ہیں کہ بہت مایوس کن ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی کوشش، اپنی تدبیر، اپنی محنت، امید اور اللہ پر توکل پورا رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کب کیسے اسباب پیدا کر دے گا وہ ہم نہیں جانتے۔ اس سے یہ سبق ملتا کہ جس عادت جاریہ کو لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہوا ہے نا، تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے، آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا ہے۔ آگ کیا ہے؟ جلاتی ہے، کوئی بھی چیز ڈالو جلاتی ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ سلامتی بنا دیا، اس کی فطرت کے خلاف کام ہوا۔ پانی کا مزاج کیا ہے؟ وہ اپنے لیول کو دیکھتی ہے، اپنا لیول لیتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو گزارا دریائے نیل سے، جو گزارا اللہ تعالیٰ نے، یا سمندر سے پار جو گزارا، ایسے پانی راستہ بنا دیا۔ پانی کی فطرت ہے مل جانا، لیکن اللہ نے اپنے حکم سے جو ہے اس کو ہٹا دیا۔ یعنی اسباب اللہ کے لیے، اللہ کے غلام ہیں، اللہ اسباب کو جیسے چاہے ویسے اس کو یہ کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا یہ، اسی لیے ہمیں کوشش جو ہے اپنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کا، حالانکہ آثار کیسے بھی ہو حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ، باطل کا نہیں، باطل سے کمپرومائز نہیں، حق کا ساتھ ہم کو
دینا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم سبق ہم کو جو ہے اس واقعے سے ملتا ہے، بہت اہم سبق ہے۔ پھر آگے ہاں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی 200-300 برس تک سلا کر اس طرح اٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سوئے ہیں۔ معراج کا سفر، کیسے یہ ہوا معراج کا سفر؟ ٹائم اینڈ اسپیس کا وہاں پر جو ہے سائنس بھی اس کو آنسر نہیں کر سکتی۔ براق کا سفر کتنا تیز تھا، جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کیے اور لوٹ کر آئے، اور یہ سب کتنے عرصے میں ہوا؟ تھوڑے سے عرصے کے اندر ہو گیا۔ یعنی کہ دروازے کی جو کنڈی ہلی تھی اس کی آواز بھی پوری مکمل یہ نہیں، تو اس کے اندر یہ سفر ہوا۔ تو ابھی جو معراج کے اوپر سائنسدان جو ہے یہ کرتے ہیں، مختلف تھیوریز دے کے پروف کرتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کر کے، ٹائم اینڈ اسپیس۔ مجھے اس ٹاپک کے تعلق سے حفصہ نے ایک بہت اچھا ڈسکشن کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا اسپیس اینڈ ٹائم کا یہ نہیں ہے کر کے۔ تو کاسموس کے اوپر 7 سیریز آئے، کاسموس کیا ہے، اسلامک سائنٹسٹ نے اس کے اوپر 7 سیریز بنائے، اس کے اوپر پوری یونیورس میں کیا کیا ہے، یونیورس میں کیا کیا تمام چیزوں کو جو ہے نا یہ کوشش کی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی۔ اس کے اندر ٹائم اور اسپیس کے اندر یہ مقام ہے اور وہاں یہ پہنچنا ہے جیسا، اس کو لوگوں نے ثابت کیا کہ جو ہے نا وقت اس کے لیے قید نہیں ہے کر کے، وقت قید نہیں ہے، بلکہ جہاں وہ چیز اللہ کے لیے وہ چیز جو ہے یہ نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے کر کے۔ تو بہرحال لمبی گفتگو ہے وہ اور تفصیل میں جانے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسباب کی قید نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کن فیکون ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ بات۔ تو اس سے اب یہ سبق ملتا ہے کہ نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو بیک وقت زندہ کر کے اٹھا دینا، جس کی خبر انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ یہ دلائل، یہ پروف ان کو دیا گیا اس دور میں جب یہود، حالانکہ ان کا عقیدہ آخرت کا ہونا چاہیے تھا، لیکن انکار کر رہا تھا ایک گروہ۔ تو کیسے تم انکار کرتے ہو؟ ان کے سامنے زندہ مثال اصحاب کہف کی تھی، 309 سال سونے کے بعد اٹھ کر آئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو زندہ کرے گا اور سوال جواب کی بنیاد پر جزا سزا دے گا۔ ہاں، اس سے سبق یہ بھی ملتا کہ جاہل انسان کس طرح ہر زمانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرمۂ چشم بصیرت بنانے کے بجائے الٹا مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا فرمائے اس واقعے کے بارے میں؟ یہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فرمایا، بڑی نشانیاں ان میں سے ایک نشانی ہے، ایسے کئی بڑی نشانیاں ہوں گے۔ اصحاب کہف کا جو معجزہ اللہ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں، ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور ولی پوجنے کے لیے عطا کر دیے۔ تو لوگوں نے کیا لیا؟ الٹا یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا کر بھیجا اور یہ جو ہم ان کی پوجا پرستش کریں، اس سینس میں لیا۔ ایسے لوگوں کے عقیدے بگڑے ہیں، ایسے لوگ جو ہے راہ راست سے بھٹکے ہیں۔ حالانکہ مزید یہ تو ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ اتنے سال زندہ، تو کہ کوئی جادو، کوئی اور دوسرا کچھ سحر وغیرہ نہیں تھا، بلکہ ایک اللہ کا معجزہ تھا، اس پر ان کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ لیکن الٹا یہ لوگوں نے گمان کیا اور کہ اللہ نے اپنے کچھ اور ولی پوجنے کے لیے عطا کر دیا، ایسے لیا، ان معنوں میں لیا۔ یہ ہیں وہ اصل سبق جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہیے، اور بار بار جب جمعہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ سورہ کہف بولتے ہیں بار بار، لیکن اس میں کتنی فضیلت ہے اور کتنا اہم واقعہ ہے جو قیامت تک امت مسلمہ کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔
ان سے توجہ ہٹا کر اس کھوج میں لگ جانا کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور کتنے نہ تھے، ان کے نام کیا کیا تھے اور ان کا کتا کس رنگ کا تھا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مغز کو چھوڑ کر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ لینا تو یہ سبق چاہیے، لیکن جب آم لاتے ہیں نا، آم اس کا مغز کھانے کے بجائے چھلکوں میں انٹرسٹ رکھتے، چھلکے کھا کے پھینکتے، ایسا معاملہ ہے بتا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑیں تو تم ان میں نہ الجھو، نہ ایسے سوالات کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ اپنی توجہ صرف کام کی بات پر مرکوز رکھو۔ جو مقصد ہے، جو کام کی بات ہے، جو اہم بات ہے، اسی پر فوکس کرو۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ راہ راست سے ہٹا دیں، لیکن تم راہ راست پہ خود بھی رہو اور لوگوں کو بھی اس راہ راست پر لانے کی یہ کرو، کوشش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ شوق فضول رکھنے والوں کو غذا نہ ملے۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ یہ بہت اہم ہے کہ میں یہ کام کل کر دوں گا۔ کیا تھا اس کا پس منظر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے عیسائیوں یہودیوں کے اکسانے پر سوال کیا، 3 سوال۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ خضر علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کل تم کو اس کا جواب دوں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ گرفت کیا، یہ کہ جو ہے اگر کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ تو وہی جو ہے کل نہیں آئی، نہ 1 ہفتے بعد آئی، بلکہ 15 دن بعد، اور بعض روایات میں 40 دن بعد، کچھ ایسے۔ تو اس تاکید کے ساتھ آئی، یہ آیت کے ساتھ آئی، کسی چیز کے بارے میں بھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ تو میرے اور ہم تمام کے لیے سبق کیا ہے؟ ہم بھی کسی بھی کانفیڈنس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل یا یہ کام کر دوں گا، کل یا بعد میں، انشاءاللہ لگا دینا۔ اگر خیر کا معاملہ رہے تو جو ہے اللہ چاہے تو وہ کام ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم رہنمائی ہے مجھے اور ہم تمام کے لیے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اس لیے انشاءاللہ اپنی گفتگو میں، باتوں میں اس میں رہنا چاہیے، اور یہ اس شعور کے ساتھ، ایسا نہیں کہ زبان سے انشاءاللہ، اور بہت سارے لوگ جو اس کو نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں، انشاءاللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ نہیں کریں گا، ایسے مان لیتے ہیں، نہیں، غلط ہے وہ۔ انشاءاللہ کہ یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے، اگر ہماری کوشش اگر صحیح رہی، اگر اللہ چاہتا ہے تو کام ہوگا، اگر نہیں تو اللہ کے اذن سے پھر وہ نہیں ہوگا۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو دیکھو ایسا حکم ہے۔ اگر بھولے سے بھی یہ ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد یعنی ہدایت، صحیح راستہ، رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا، قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ مفسر لکھتے ہیں یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو پچھلی آیات کے مضمون کے مناسبت سے سلسلہ کلام کے بیچ میں ارشاد فرمایا گیا۔ پچھلی آیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور اس کی تحقیق کرنا ایک غیر ضروری کام ہے، اسے تحقیق میں مت پڑھو
وہ کیا کرنے کا ہے، کتنے لوگ تھے، کیا تھے، یہ دیکھو کہ کیا مقصد کے لیے وہ وہاں پر آئے، ایمان بچانے کے لیے وہ لوگ آئے اور کتنی قربانی دے کر آئے، یہ سبق امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا خواہ مخواہ ایک غیر ضروری بات کی کھوج میں لگنے سے پرہیز کرو اور اس پر کسی سے بحث بھی نہ کرو۔ اس سلسلے میں آگے کی بات ارشاد فرمانے سے پہلے جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور ہدایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دی گئی، اور وہ یہ کہ تم کبھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فلاں کام کر دوں گا۔ نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، ان کی معمولی سی لغزش، معمولی سی بھی یہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، پوری امت کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی اگر ایسا یہ ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے اسے ریکٹیفائی کرتا، فوراً جو ہے وہ بتا دیتا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے کر کے۔ اب وہ ایک چیز ہے نا، سورہ تحریم میں غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیت اتری، آپ کیوں جو ہے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیے، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی ہوا کہ کسی ازواج مطہرات کو ایک قسم کا شہد تھا، اس کی بو ناپسند تھی تو میں بتایا تو وہ آپ نے اوپر یہ کر لے۔ تو اسی طریقے سے ان کی مثال، منہ بولے بیٹے کی بیوی حضرت بی بی زینب سے ان کا طلاق کروانا، پھر منہ بولے بیٹی کی بیوی سے شادی کروانا، یہ امت کے لیے مثال، نمونہ ہے۔ تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے، نمونہ ہے۔ تو کہیں بھی پوری زندگی میں ہم کہیں بھی معمولی سے مسٹیک بھی نہیں دیکھتے۔ ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، ان حدیث کی بھی حفاظت کی ہے، قرآن کے تو خود اب اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات حدیث اور سنت کی شکل میں جو ہمارے ساتھ وہ بالکل صحیح اور محفوظ ہیں، الا یہ کہ ضعیف اور کمزور اور جو یہ حدیثوں کو چھوڑ کر۔ تو آگے تفسیر میں بات آ رہی اور یہ کہ تم کبھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فلاں کام کر دوں گا، تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے بھی یا نہیں، نہ تمہیں غیب کا علم اور نہ تم اپنے افعال میں ایسے خود مختار کہ جو کچھ چاہو کر سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کر سکتے، جو کچھ چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کبھی بے خیالی میں ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً متنبہ ہو کر اللہ کو یاد کرو اور انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اگر اللہ نے چاہا تو۔ مزید برآں تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جس کام کے کرنے کو تم کہہ رہے ہو آیا اس میں خیر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے، لہٰذا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ امید ہے میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ انشاءاللہ کہہ دینے سے لوڈ بھی جو ہے کم ہوگا۔ اللہ پر ہم چھوڑ دیتے نا، اللہ چاہے تو فیصلہ ہوا اچھا تو وہ نے کہا تو شکر ہے، نہیں ہوا تو ہمارے لیے اس کے اندر خیر نہیں تھا، ایسی بات آ جاتی۔ تو پھر اللہ کے فیصلے پر ہم راضی بھی ہوتے، انشاءاللہ کہنے کے بعد پھر اللہ کے فیصلے پر راضی بھی ہوتے، ہوا اللہ کا شکر، نہیں ہوا پھر جو ہے صبر۔ تو یہ ہم بہت اہم سبق ہم کو ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے قیام کی مدت جو ہے تم سے زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین، لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ آسمانوں، ون آسمان نہیں، آسمانوں، 7 آسمانوں، آسمانوں اور زمین کے سب چھپے ہوئے احوال چیزیں اللہ کو ہی معلوم ہے۔ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، بیچ کے درمیان میں کیا ہے، کیسا نظام ہے، کیسا منظم توازن برقرار کیا ہوا ہے، تو یہ جو ہے کس کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم، اللہ ہی کو معلوم ہے۔
پھر ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکم احدہ، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، دیکھنے والا، تمام چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمام دنیا کے ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہاں چاہے یہاں ہو، پانی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کالے پہاڑ پر، کالی رات میں کالی چوٹی بھی چلتی ہو تو اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور اللہ کی تعریف کا سینس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کو اللہ کے مطابق جاننے کی کوشش اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے ہم یہ کرنا، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، ولا یشرک فی حکم ہی احدہ، اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں۔ دیکھو کوئی ہر چیز، ہر شے، ہر مخلوق کی خبر اللہ کو ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں بتائے گا۔ یہ ہے اللہ، معمولی نہیں ہے اللہ جس کے سامنے اللہ اکبر کہ نمازیں ہم یہ کرتے ہیں، ہاں وہ تمام چیزیں جو کرتے ہیں، اللہ بہت بڑی یہ چیز ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور وہ اپنے اس پورے نظام میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور چاہیے بھی نہیں اس کو۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کے جیسا نہیں ہے کہ وزیروں کے بغیر اس کا کام نہ چلے، کارندوں کے بغیر اس کا کام نہ چلے، ہاں فوج کے بغیر نہ چلے، وسائل کے بغیر، ویپنز کے بغیر نہ چلے، ایسا نہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اس کے حکومت میں، اس کے نظام میں، اس کے سسٹم میں کوئی جو ہے اس کے شریک ہے، وہ خود تنہا اکیلا ہے، اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اور ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہر چیز کی جو ہے وہ خبر رکھتا ہے۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس واقعے کے ذریعے سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، جو سبق ہم کو لینا چاہیے کہ ایمان ہر چیز سے زیادہ اہم ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے لیے جتنا بھی قربانی ہم دیں